میں ایک کلپ سن رہا تھا انجینئر مرزا علی کی. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے کنز الایمان پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عفریت من الجن کا ترجمہ خبیث جن کیا ہے. وہ جو جن تھا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا درباری تھا، صحابی ہوا. تب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کی گستاخی کی اور کہتا ہے وہ، اگر ہم تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کریں، تمہارے نبی کے صحابی کی شان میں گستاخی کریں، تب تم ہم پر فتوے لگاتے ہو، اب اعلیٰ حضرت پر بھی فتوے لگاؤ. تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ سورۃ النمل میں ایک خبیث جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا. کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ استغفر اللہ. تو بولی یہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے، خبیث جن لکھا ہے اسے. تسی ترجمہ پڑھا اعلیٰ حضرت تھا، خبیث جن نہیں تھا. وہ یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے، جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن. عفریت وہ جن طاقتور. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن پاک ہے، اسی سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں. جی. قرآن پاک سے ہدایت تو اس طرح پاتے ہیں کہ اگر اس قرآن پاک کو احادیث اور تفاسیر کی روشنی میں سمجھا جائے تو ضرور وہ ہدایت والی کتاب ہے. لیکن اگر اسی قرآن پاک کو اپنے عقل کے ترازو میں رکھ کر اگر تولا جائے، اپنے عقل سے سمجھا جائے، تو ضرور یہی قرآن پاک گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے. جی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو اسی طریقے سے سمجھیں جیسا کہ صحابہ نے سمجھا، جیسا کہ ائمہ نے سمجھا. تفسیروں کی احادیث کی روشنی میں جو سمجھا گیا ہے وہ قرآن ہدایت کا سامان ہے، ورنہ تو پھر لوگ اسی کے ذریعے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. دراصل قرآن پاک نے سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا جو واقعہ بیان کیا ہے، وہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو حکم دیا تھا کہ وہ جو بلقیس کا تخت ہے وہ میرے پاس کون لا کر کے دے گا. تو ایک شخص نے کہا کہ میں لا کر کے دوں گا. کہا کب تک لا دو گے؟ کہا جب تک آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے میں آپ کو لا دوں گا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے اس سے بھی قبل چاہیے. جن وہ ایک خبیث تھا. شاید کہ انجینئر صاحب کو یہ دھوکہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صحابی ہے، یہ ان کو دھوکہ لگا. جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کائنات کی حکومت دی تھی. دنیا بھر میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، تو آپ کے دربار میں ہر طریقے کے لوگ آتے تھے. مسلمان بھی آتے تھے اور کافر بھی آتے تھے، انسان بھی تھے، جن بھی تھے، ہر طریقے کی، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی. تو تمام مخلوقات آپ کے دربار میں آتی تھی. تو اگر آپ کے دربار میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہوگا اور اسے آپ صحابی کا ٹائٹل دے دے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. بلکہ وہ جن جو تھا، عفریت جس کو کہا گیا ہے، آپ عفریت دیکھ لیں لغت میں، عفریت کا معنی ہی خبیث ہے. عفریت کا لغوی معنی ہی خبیث ہے. آپ لغت اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ عفریت کا معنی خبیث ہے. تو عفریت اس کا نام نہیں تھا. کہیں یہ شبہ ہوتا ہو کہ عفریت اس جن کا نام نہیں تھا. نہیں، نام نہیں تھا اس کا نام ذکوان تھا. عفریت تو اس کی صفت ہے، اور یہ عفریت کا معنی ہے خبیث، سرکش جسے کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے اگر ترجمہ کیا ہے عفریت من الجن کا کہ ایک خبیث جن بولا، قالا عفریت من الجن، ایک خبیث جن بولا، تو وہ ترجمہ صحیح کیا ہے، چونکہ عفریت کا معنی ہی خبیث ہے. اچھا، آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمے کو سے ہٹ کر کے آپ کسی علماء کی، آپ کسی عالم کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، ہے نا. علماء کی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بھی عفریت کا معنی خبیث کہا گیا ہے. بہت ساری تفاسیر ہیں، ہم اس میں لگا دیں گے اسکرین پر وہ تفسیر کے اسکرین شاٹ. تمام تفاسیر میں مفسرین کرام نے، آپ تفسیر آلوسی لے لیں، تفسیر بیضاوی لے لیں، تفسیر ابن کثیر لے لیں، تفسیر قرطبی لے لیں، تفسیر بغوی لے لیں، تمام طرح کی تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. ان تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ خبیث کا معنی صحابی جن نہیں وہ، بلکہ عفریت کا معنی وہ صحابی جن نہیں بلکہ عفریت کا معنی خبیث جن ہے. وہ خبیث جن آپ کے دربار میں بہت تگڑا تھا. گویا کہ ایک تفسیر میں تو فرمایا کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح بلند تھا. تو وہ بلند ہونا اور طاقتور ہونا اس کی الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صحابی تھا اور پھر اس کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کیوں کہہ دیا. آپ صحابی تو صحابی اس کا ہونا تو دور کی بات ہے، آپ پہلے مسلمان ثابت کر دیں اسے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تمام مفسرین کی تفاسیر کی روشنی میں ترجمہ کیا ہے کہ وہ خبیث اور جن، وہ خبیث جن ہے. عفریت جن جسے کہا گیا ہے وہ ایک خبیث جن ہے، نہ کہ صحابی جن. لہذا جو صحابی کہے
تو اس پر دلیل ہے کہ وہ دلیل لا کر کے دے آپ نے صحابی کیسے ثابت کیا، فلہٰذا اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں کوئی اعتراض نہیں۔